إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. ایک ایک قدم آپ سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لائیے، ایک ایک قدم آگے تشریف لائیے گا. محمد والے محمد بلند پر صلوات. صلی علی محمد والے محمد عجل فرجهم اجمعین. حضور مکرم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو مجھ پر اور میری آل پر ایک مرتبہ درود بھیجے تو اللہ وہ درود بھیجنے والے سے کہتا ہے صلی اللہ علیہ، تجھ پر بھی اللہ کا درود بی بی سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں خوشی ہے. بی بی باب الحوائج اور مادر باب الحوائج ام البنین سلام اللہ علیہا کے گھر میں خاص خوشی ہے. ایران کی شہزادی بی بی شہربانو سلام اللہ علیہا ان کے گھر میں خاص خوشی ہے. مادر امیر قاسم گلبدن شہزادی بی بی ام فروہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں خاص خوشی ہے. شبیہ مصطفیٰ کی والدہ بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں خاص خوشی ہے. اور ملکہ روم شہزادی روم اور شہزادی جن و انس مادر قطب عالم امکان امام زمان بی بی نرگس خاتون سلام اللہ علیہا کے خاص خوشی ہے. اے دسترخوان اور امام گنج و کریم اہل بیت ہیں، جو اہل بیت میں بھی کریم ہو وہ حسن مجتبیٰ ہیں. من سرہ ان یلقى اللہ عز وجل وهو راض عنہ فلیتوالی ابنک الحسن. حضور نے فرمایا تھا کہ جو اللہ سے قیامت میں ایسے ملنا چاہتا ہے کہ اللہ اسے مکمل راضی ہو چکا ہو تو اسے چاہیے اے علی آپ کے بیٹے حسن کی محبت کے ساتھ چاہیے. اللہم صلی علی لیکن جب روایت سے چاہتا ہوں کچھ وہ باتیں کہ جو اب تک میں بیان نہیں کر سکا مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں وہ آپ کی خدمت میں عرض ہو جائیں. فیہ سیماء الانبیاء و بہاء الملوک. فرمایا حسن مجتبیٰ کا چہرہ انبیاء جیسا ہے، ابوہت بادشاہوں جیسی ہے. مل کے اور صلوات بھیجے گا. نام ہے مولا حسن مجتبیٰ. ان کی زیارت میں کہ السلام علیکم صراط اللہ، اے اللہ کی صراط آپ پر سلام. اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب حسن ابن علی ہے. السلام علیکم بیان حکم اللہ، اے وہ جو اللہ کے حکم کو بیان کرنے والا ہے اس پر سلام. السلام علیکم ایھا الہادی المہدی، اے وہ کہ جو ہادی بھی ہے مہدی بھی ہے اس پر سلام. یہ عرض کر چکا ہوں ایک جشن میں کہ تمام ائمہ ہادی بھی ہیں، تمام ائمہ مہدی بھی ہیں. مہدی وہ کہ جو اللہ کی جانب سے ہدایت شدہ ہو، اور ہادی وہ کہ جو اللہ کی جانب سے ہدایت کرنے والا ہو. اور یہ بھی عرض کر چکا ہوں لہذا جناب امیر السلام علیکم ابا الہادین المہدیین. مولا علی کی زیارت میں کہ سارے ہادیوں سارے مہدیوں کے بابا پر سلام. حسن کے کانوں میں اس رسول نے اذان کہی ہے کہ جس کی گواہی خود اذان میں ہے. جب آپ 15 رمضان مبارک جشن کی کیفیت پر اس فقیر کو دعاؤں سے نواز دیجیے گا اس جملے کو یاد کرتے ہوئے کہ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کے کانوں میں اس رسول نے اذان کہی ہے.
کہ اشہد ان محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جس محمد کی رسالت کی گواہی اللہ نے اذان میں رکھی ہے، اس محمد نے بلا فصل براہ راست حسن مصطفیٰ کے کانوں میں اذان کہی ہے اور اقامت کہی ہے. اور یہ وہ حکم شرعی حکم فقہی ہے جو مولا حسن علیہ السلام سے رائج اور جاری ہوا ہے. سب سے پہلے وہ فرزند کہ جن کے کانوں میں اذان کہی گئی وہ خود مولا حسن ابن علی ہے. سب سے پہلے جس بچے کا عقیقہ کیا گیا وہ حسن ابن علی جو خود رسول اللہ نے فرمایا. سب سے پہلے جس سنت کو جاری کیا گیا کہ سر کے بال منڈوا کر چاندی کے برابر صدقہ دیا جائے وہ رسول اللہ نے عمل کیا مولا حسن ابن علی پر. نو اماموں کے باپ کو حسین کہتے ہیں، حسین کے امام کو حسن کہتے ہیں. اللہم صلی علی دسترخوان امام حسن علیہ السلام پہ تشریف فرمائے. حضور نے فرمایا امرہ امری، حسن کا امر میرا امر ہے، قولہ قولی، حسن کا قول میرا قول ہے. فمن تبعہ فانہ منی، جس نے حسن کا اتباع کیا اس نے میری اتباع کی. اور جو رسول اللہ کا اتباع کرے وہ اللہ کا اتباع کر رہا ہے. ومن عصاہ فلیس منی، مرضی پروردگار کا نام ہے حسن، مشیت پروردگار کا نام ہے حسن. فمن عصاہ فلیس منی، جس نے حسن کی معصیت کی وہ مجھ سے نہیں ہے. فمن بکاہ، یہ سفر المظفر کے مہینے میں مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے. فمن بکاہ، جو حسن مجتبیٰ پر گریا کرے. لم تعمى عینہ یوم تعمى العیون، تو اس کی آنکھیں اس دن اندھی نہیں ہوں گی جس سے بہت سی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. مولا حسن علیہ السلام پر عزاداری اور گریے کے لیے رسول اللہ نے خاص بیان فرمایا. ومن زارہ، ایک بات بیان ہوئی تھی کہ مدینے کی زیارت، اصل میں سادات کرام ان کا مکہ ان کا مدینہ ہے، تو اصل تو انہیں زیارت پہ وہاں پہنچنا چاہیے. تو ومن زارہ، جو حسن مجتبیٰ کی زیارت کرے، ثبت الاقدام علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، اس کے قدم صراط پر ایسے ثابت قدم رہیں گے جس سے بہت سے قدم ڈگمگا رہے ہیں. تمام ائمہ کے جد مادری ہیں امام حسن علیہ السلام. عبداللہ کہنے لگا امام زمانہ اگر حسین کے پوتے ہیں تو حسن کے نواسے امام زمانہ. تمہارے سے علم رسول ہیں مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام. جی خدا کے مشان نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ احسن آپ کے جد رسول اللہ تو یہ بتلا دیا کرتے تھے کہ اس کھیت میں جو کھجور کے درخت تھے تو اس میں سے کتنی کھجوریں آئیں گی، کتنے کلو کھجوریں آئیں گی. امام نے کہا میرے جد نے تیرے باپ کو یہ بتایا تھا کہ کتنی کلو کھجوریں آئیں گی، میں تجھے بتاتا ہوں کتنی آئیں گی، کتنے دانے. اسے کہا تمہیں بتائیے کہ کتنی کھجور ہیں. امام نے کہا 4004. کا گنو، بتا کے گنی گئی ایک 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 بڑی دقت باریکی کے ساتھ 4003 تھی. آگے خوشی سے کہا کہ 4004 نہیں 4003 ہے. امام نے کہا واللہ ما کذبت ولا کذبت، خدا کی قسم نہ حسن نے کبھی جھوٹ بولا ہے نہ کسی اور کی جرت ہوئی ہے کہ جھوٹ بول کر حسن کو دھوکہ دے. یہ بات تو ایک منزل ہے کہ ماں کذب، تو خدا کی قسم نہ کبھی حسن نے جھوٹ بولا، وما کذبت، اور نہ کبھی کسی کی جرت ہوئی کہ کوئی حسن کو دھوکہ دے کر جھوٹ بول سکے. ہو سکتا ہے کوئی جھوٹ نہ بولتا ہو لیکن کوئی اور اس سے دھوکے کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی جھوٹ کہہ دے. امام نے کہا کہ ماں کذبت ولا کذبت علیہ، نہ میں نے کبھی جھوٹ کہا اور نہ مجھ پر کبھی جھوٹ کہا جا سکا.
کبھی 4003 کیسے؟ امام نے کہا کہ جو تیرا ایک معمور ہے نا اس کے منہ میں دیکھ. اللہم صلی علی. لہذا جب مولا حسن علیہ السلام عمرو بن عاص نے کہا تھا کہ جب اے معاویہ تو خطبہ دے دے تو پھر حسن سے بھی کہے کہ وہ بھی خطبہ دے. سبحان اللہ. تو اس نے وہی غلطی کی جو یزید نے کی. اس نے کہا کہ چونکہ حسن کا مزاج وہ نہیں کہ وہ بہت شعلہ بیانی کے ساتھ اگر خطبہ دیں تو جب مولا حسن علیہ السلام پہنچے تو بالکل آپ یقین فرمائے گا وہی الفاظ ہیں، من عرفنی فقط عرفنی. خدا کے حمد و ثنا کے بعد مولا حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے. یہ میں ایک خاص حوالے سے خطبہ پڑھ رہا ہوں جس میں ایک خاص شان ہے اور ایک خاص کیفیت کا بیان ہے کہ جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ من لم یعرفنی، اور جو مجھے نہیں جانتا تو وہ مجھے جان لے کہ میرا بابا علی ہے. یہاں سے شروع کیا مولانا. میرے جد محمد مصطفیٰ رسول اللہ. اور امام علیہ السلام نے جب اس خطبے کو اپنے نسب کے ساتھ مکمل فرمایا تو امام نے کہا کہ تیرا باپ سفیان ہے، میرا باپ علی ہے، تیری ماں عاقلۃ الاقباد کلیجہ چبانے والی ہندا ہے، میری ماں سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا. جو فرمائیے گا کہ تیری نانی فتیلہ ہے، میری نانی ختیجہ ہے. آخری منزل میں ساتھ چلیں گے ایک اور کہ تیری نانی فتیلہ اور میری نانی ختیجہ ہے، تیرا نانا عتبہ ہے، میرا نانا محمد مصطفیٰ ہے. اس کے بعد امام نے فرمایا، ذرا توجہ فرمائیے گا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا لعنت کرے اس پر جو اس پورے مجمع میں سب سے پسترین نسب رکھتا ہے. کہ خدا لعنت کرے اس پر جو اس مجمع میں سب سے پسترین نسب رکھتا ہے. اگلے جمعے میں قربان ہو جائے. امام نے کہا خدا لعنت کرے اس پر کہ جو اس مجمع میں سب سے بڑا کافر ہے، خدا لعنت کرے اس پر جو اس مجمع میں سب سے بڑا منافق ہے. ابن ابی لذیذ معتزلی نے اس روایت کو لکھنے کے بعد لکھا جیسے ہی مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان مطہر سے الفاظ جاری ہوئے کہ خدا لعنت کرے اس پر جو سب سے پسترین نسب رکھتا ہے، جو سب سے بڑا کافر ہے، جو سب سے بڑا منافق ہے، کن فیکون کی منزل ایسی تھی کہ سارے مجمع نے مل کر کہا آمین ثم آمین. سارے مجمع نے مل کر کہا آمین ثم آمین. اور لطف کی بات یہ ہے کہ ابن ابی لذیذ معتزلی نے اس روایت کو لکھا تو اس نے اپنے استاد کا نام لکھا کہ میں نے اس روایت کو اپنے استاد سے سنا ہے اور انہوں نے اس روایت کو اپنے استاد سے سنا ہے. انہوں نے بھی آمین کہا تھا، میرے استاد نے بھی آمین کہا تھا، میں بھی اس آمین میں اضافہ کر رہا ہوں. اور ابن ابی لذیذ معتزلی نے لکھا کہ جب تک روایت بیان ہوتی رہے گی اس آمین میں اضافہ ہوتا رہے گا. شراب حسن ولایت کا جام کہتے ہیں، شرابن طہورا، شراب حسن ولایت کا جام کہتے ہیں. بڑے بڑے اسے اپنا امام کہتے ہیں، بڑے بڑے اسے اپنا امام کہتے ہیں. قسم خدا کی مدینے کے سب رضی اللہ،
قسم خدا کی مدینے کے سب رضی اللہ میرے حسن کو علیہ السلام. کافی ہے ان کی عظمت کہ حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. اچھا گفتگو مجھے کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں, علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں, دلیل ایک ہی کافی ان کی عظمت میں کہ انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. جی, اور اب مولا حسن علیہ السلام اور قرآن, اس بارے میں چند باتیں عرض کر دوں گا. جی, ایک خود اس پہ 5 عنوانات پہ گفتگو اس وقت میرے ذہن میں, البتہ نہ جانے کتنے عنوانات ہیں جس پہ بات ہو سکتی ہے. سب سے پہلے تلاوت قرآن کی تاکید سیرت امام حسن علیہ السلام میں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ مولا حسن علیہ السلام سے جو سوالات کیے گئے ان کے جوابات قرآن سے مولا نے کیسے دیے. تیسرا یہ کہ قرآن کی تفسیر کو کیسے بیان فرمایا. چوتھا یہ کہ دشمن کے مقابلے میں اس کی تحقیر کیسے کی قرآن کی آیت پڑھ کر. اور پانچواں یہ کہ اپنی زندگی کا ایک ایک عمل مولا نے قرآن سے کیسے مسترد فرمایا. اس پہ تفصیل سے بات ہو سکتی ہے. جی جی, ایک بات یہ ہے کہ مولا نے فرمایا کہ خود یوم القیامہ قرآن کچھ لوگوں کو جہنم میں دھکیل دے گا, کچھ کو جنت کی طرف لے جائے گا. مولا حسن نے فرمایا. بڑا لطیف لفظ ہے. دیکھیں اس کے لیے ایک لفظ میں استعمال کروں اور مثال دے دوں, بات واضح ہو جائے گی. کبھی یہ کہ کوئی آپ سے پتہ پوچھتا ہے, کیا پتہ بتا دیجیے گا. آپ نے کہا یا میں گاڑی میں جا رہا ہوں, میرے ساتھ ساتھ پیچھے آتے جائیے. یہ ہے قیادت کرنا. کبھی ہے کہ کسی گاڑی خراب ہو چکی ہے, وہ خود چل نہیں پا رہا, تو آپ ایک بیلٹ لگا لیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کھینچنا ساتھ میں. تو بہرحال یہ ایک مثال ہے. کھینچنے کے لیے سائق کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور رہنمائی کرنے کے لیے قائد کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مولا نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن کچھ لوگوں کے لیے قائد ہوگا جنت کی طرف, کچھ لوگوں کا سائق ہوگا جہنم کی طرف. قرآن ہی کچھ کو کھینچ کے جہنم میں لے جائے گا. کچھ کو اللہم صلی علی بس زیادہ طول کلام نہیں. امام نے فرمایا کہ جن کے لیے قائد ہوگا وہ جس کی رہنمائی کر کے جنت لے جائے گا. احل حلالہ حرم حرام, جو قرآن کے حلال کو حلال سمجھے اور حرام کو حرام سمجھے. اچھا کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ خواہشات نفس کی وجہ سے, کبھی غفلت کی وجہ سے جو قرآن نے حلال کیا ہے وہ کوئی انسان جو ہے وہ یعنی کوئی حرام جو قرآن نے کیا اس کو انجام دے دے, غیبت کر لے کبھی انسان, نعوذ باللہ کوئی فعل حرام کر لے. یہاں امام اسلام یہ نہیں کہنا چاہ رہے, وہ انشاءاللہ توبہ سے اس کی مغفرت ہو سکتی ہے, لیکن کم سے کم حرام کو حرام سمجھے تو صحیح, یہ مراد ہے. اس کی جسٹیفیکیشن نہ لے کر آئے کہ نہیں یہ تو حلال. جو حلال خدا کو حلال سمجھے, یعنی جو قرآن میں اللہ نے حلال کا اس کو کم سے کم حلال سمجھو, جو حرام کا اس کو حرام سمجھو. شراب کو شربت کے نام پہ حلال نہ کرو, سود کو نفع کے نام پہ حلال نہ کرو مثلا, تو اسے قیادت کرتے ہوئے جنت کی طرف لے جائے گا. آمنو بے متشابہ ہی, اور متشابہ جو آیتیں ہیں اس کا مطلب تمہیں پتہ نہیں ہے, اس پہ ایمان رکھ لو بس. قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہے. اہل بیت کے بھی جو متشابہ افعال ہیں نا ان پر ایمان رکھ لیں, اور قرآن کے بھی جو متشابہ آیات ہیں ان پر ایمان رکھ لیں. آمنا وسلم نہ ہو جائے. یسوق قوما الی النار, کچھ کے لیے وہ کھینچ کے جہنم کی طرف لے جائے گا. استحل حرام ہو, جو اللہ کے حلال کو حرام سمجھے اور حرام کو حلال سمجھے. وضیع حدود و احکام ہو, اللہ کی حدود کو ضائع کر دے. اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو سورہ حشر کی, مجھ سے سوال بھی کیا گیا تھا 2-3 مومنین کی جانب سے, امام حسن علیہ السلام کی روایت ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ صبح کو یہ 3 آیتیں پڑھو اور اگر دن میں کسی وقت مر جاؤ تو شہید ہو جاؤ, اور رات میں آیتوں کو پڑھو اور اگر صبح تک اگر مر جاؤ تو پھر بھی شہید کا رتبہ پاؤ, تو سورہ حشر کی ان 3 آیتوں کو پڑھو. تو سورہ حشر کی 3 آیتوں کو آپ پڑھیں, آخری جو 3 آیتیں جو ساری شروع ہوتی ہیں واللہ الذی لا الہ الا هو, اسی سے عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ 3 آیتیں یہ امام حسن علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے. خود امام حسن علیہ السلام ہر شب میں سورہ کہف کی تلاوت سماع کے انتہائی گریا کرتے تھے امام حسن علیہ السلام, کیونکہ سورہ کہف
میں ہی وہ آیت ہے کہ جو اب عبداللہ حسین نے کیونکہ نیتا پہ پڑھی، ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. تو اور پھر فرمایا کہ جو ہر نماز، مولا حسن علیہ السلام کی ساری حدیثیں سنا رہا ہوں جو بہت کم بیان ہوتی ہے قرآن، جو نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے تو اللہ اگلی نماز تک اسے ہر بلا سے امان میں رکھے گا. اس کو رکھیں. اللہم صلی علی محمد. وقت محدود ہے، باتیں کچھ ہیں، میں عرض کر دیتا ہوں. پھر کبھی امام سے سوال کیا گیا، کسی نے اعتراض کیا، امام نے قرآن کا ایسے جواب دیا. امام نے انتہائی زیبا لباس پہنا ہوا تھا. کسی نے سوال کیا کہ آپ نے اس طرح کا لباس، کسی صوفی نے اعتراض کیا کہ اس طرح کے لباس کیوں پہنا ہوا ہے. امام نے کہا چونکہ مسجد جا رہا ہوں اور اللہ نے سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں کہا ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب مسجد جاؤ تو ایک زینت کے ساتھ جاؤ، خوشبو لگا کے جاؤ، زیبا لباس پہن کے جاؤ. اس لیے زیبا لباس پہنا ہے کہ اللہ کے گھر پہ جا رہا ہوں. اب دیکھیں یہ ائمہ الاسلام کا دستور ہے. مولا حسن کے نواسے ہیں مولا محمد باقر، امام حسن نانا ہے امام محمد باقر کے، ٹھیک ہے. سسر ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے، آپ جانتے ہیں. تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ما حدثتکم بشیء فاسألونی، میں کچھ بھی تم سے کہوں، ما حدثتکم یعنی کوئی بھی حدیث، یعنی کوئی بھی بات کروں، بشیء یعنی کچھ بھی، تم مجھ سے پوچھو، فاسألونی کیا پوچھو، اینا ھذا من کتاب اللہ، مولا یہ کتاب سے تو بتائیے گا اللہ کی کہ کہاں لکھا ہوا ہے. یہ میں بتاؤں گا کہاں لکھا ہوا ہے. یہ اتنی آسانی کے ساتھ سننے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ القرآن یہدی الی الامام والامام یہدی الی القرآن. حدیث میں ہے کہ قرآن امام کی طرف لے جاتا ہے، امام پھر قرآن کی طرف. اللہم صلی علی محمد. یہ میں تمام موضوعات میں سے ہر ایک موضوع پر ایک ایک گفتگو پوری ہو سکتی ہے، لیکن ایک ایک آپ کو سمجھ لیجئے کہ روایت سنا رہا ہوں خالی. کبھی امام علیہ السلام، یہ بڑا لطیف ہے، کوئی دشمن امام کے سامنے آیا اور امام کی نعوذ باللہ حقارت کرنا چاہے تو امام نے اس کو قرآن سے کیسے اس کی حقارت کی. سب سے پہلے تو ایک روایت سناؤ جس پر آپ سبھی مل کے لعنت، یزید ملعون پہ لعنت بھیج سکتے. امام علیہ السلام کے کئی مکالمات ہیں حاکم شام کے ساتھ، تو یزید بھی اس وقت وہاں ہوتا تھا. تو ایک مکالمہ یزید کے، اس نے ایک دفعہ امام علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ کہا کہ کیا وجہ ہے حسن، جب بھی میں دیکھتا ہوں تو مجھے اب اچھے نہیں لگتے. یزید ملعون نے کہا امام مولا حسن مجتبی علیہ السلام سے کہ کیا وجہ ہے حسن، جب بھی میں دیکھتا ہوں آپ کو تو مجھے اچھے نہیں لگتے. امام نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ اسراء آیت نمبر 64 اس میں اللہ نے کہا وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، شیطان کچھ لوگوں کے نطفے میں ایسا شریک ہوتا ہے. یہ امام کا جواب آپ کو قرآن سے سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں کسی نتیجہ عرض کرنے لگا ہوں. امام علیہ السلام نے کہا کہ چونکہ اللہ نے قرآن میں سورہ اسراء میں کہا ہے کہ شیطان کچھ لوگوں کے نطفے میں، ان کے اموال میں، اولاد میں اور اموال میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، اور جس کے نطفے میں شیطان شریک ہو جائے وہ خلیفۃ اللہ کی تعظیم کبھی کر نہیں سکتا ہے. جی ایک اور لطیف روایت ہے. ولید یہ وہی شخص ہے کہ جس نے فجر کی 4 رکعت پڑھائی تھی، اور یہ نماز پڑھاتے ہوئے بھی اکثر نشے کے عالم میں ہوتا تھا. تو ولید نے ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کے سامنے مولا علی پہ سب و شتم کیا تھا، نعوذ باللہ. امام نے کہا تو میرے باپ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ نے جس آیت میں میرے باپ کو مومن کہا ہے اسی آیت میں تجھے فاسق کہا ہے. جس آیت میں میرے باپ کو مومن کہا ہے اس آیت میں تجھے اسی آیت میں تجھے فاسق کہا ہے. یہ آیت سب کو یاد ہے کہ جو دعائے کمیل پڑھنے کے عادی ہیں. اب آپ اس کا بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھے گا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ آیت دوسری ہے. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. بتائیے اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ ایک مرتبہ ولید ملعون نے آ کر مولا علی علیہ السلام سے آ کر کہا کہ میں آپ سے بات کرنے میں زیادہ بسیط ہوں، یعنی زیادہ فصیح بلیغ میں ہوں، میں نیزہ چلانے میں آپ سے زیادہ بہتر ہوں، میں املا لکھنے میں آپ سے زیادہ بہتر ہوں. مولانا نے کہا اس کو دیا فاسق. کیا کہنے
علی کی بیٹی نے دربار یزید میں مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کو دیا فاسق، چپ ہو جائے فاسق. علی کی زبان مطہر سے لفظ کا نکلنا تھا. اللہ نے آیت نازل کی فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. جو فاسق ہے وہ ان کی برابری کریں گے جنہیں اللہ نے ایمان عطا کیا. اللہ نے میرے باپ کو اس آیت میں مومن کہا ہے اور اسی آیت میں تجھے فاسق کہا ہے. اس کے بعد مولا نے کہا کہ اللہ نے میرے باپ کو کثیر آیات میں مومن کہا ہے، تجھے بار بار فاسق کہا ہے. اور پھر سورہ حجرات کی ایک اور آیت پڑھی کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ولید نے خبر دی تھی رسول اللہ کو جا کے، تفصیلی روایت ہے، اور وہ خبر جھوٹی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ پر آیت نازل کی تھی کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر کوئی فاسق آپ کو کوئی خبر لا کر دے نا تو آپ دیکھ لیجئے گا، تصدیق کر لیجئے گا. یہ رسول اللہ تو اپنے علم غیب سے جانتے تھے، اللہ نے اصول بتایا ہے کہ اگر کوئی فاسق خبر دے تو فوراً یقین نہیں کرنا، تصدیق کرنا. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. وہ جو تعدیل صحابہ کے قائل ہے نا کہ سارے صحابہ عادل ہیں، وہ اس آیت کا کیا کریں گے کہ کنفرم کم سے کم ایک صحابی کو فاسق کہا اللہ نے قرآن میں. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. جو فاسق اگر خبر دے، مولانا نے کہا کہ اللہ نے فاسق تجھے اس آیت میں کہا ہے، میرے باپ کے لئے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. جی تو یہ ہے تحقیر دشمن از آیات قرآنی بزبان امام حسن علیہ السلام. ایک موضوع ہے خود تفسیر آیات قرآنی. یہ مولانا نے بہت خوبصورت اس میں بہت ساری روایات ہیں، کیونکہ معاویہ کا زمانہ وہ تھا کہ سینکڑوں مفسران قرآن جو پیرول پر تھے اس کے، اور مثلا سمرہ ابن جندب ہے. سمرہ ابن جندب نے ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رحم بالعباد، انسانوں میں سے کیسا جو اپنے نفس کو بیچ کر مرضی خدا کو خرید لیتا ہے. تو مولا علیہ السلام کی آیت نازل ہوئی تھی. سمرہ ابن جندب نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اپنے ملزم کی آیت نازل ہوئی ہے معاویہ کے زمانے میں. تو اب آیات قرآنی کی تفسیر مولا حسن علیہ السلام نے کی. فرض ہو گیا اس زمانے میں کہ قرآن کی آیات کی صحیح تفسیر کو بیان کیا جائے. کیا بات ہے. مولا حسن علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سورہ بروج ہے، والسماء ذات البروج، اس آسمان کی قسم کی جو برجوں والا ہے، جس میں راستے ہیں. والیوم الموعود، اور ایک وعدہ شدہ دن کی قسم، قیامت کا دن. وشاہد و مشہود، ایک شاہد کی قسم، ایک مشہود کی قسم. قیامت کے دن ہم سمجھ گئے، آسمان وہ سمجھ گئے کہ جس میں بولتے ہیں مولا یہ شاہد کون ہے، مشہود کون ہے. شاہد رسول اللہ ہے، مشہود میرے بابا علی ابن ابی طالب. کیا بات ہے. شاید گواہی دینے والا، مشہود جس کے بارے میں گواہی دی جائے. شاہد رسول اللہ ہے، یہ صادق علی محمد کا بھی کلام. مشہود امیر المومنین علی بن ابی طالب. کئی روایت ہے کہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاہد رسول اللہ ہے میرے جد، اور مشہود یوم القیامہ ہے. بہرحال اس کے لیے امام نے دلیل قائم کی الگ سے. پھر تو آخری پوائنٹ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک عمل قرآن سے مستند ہو سکے. تو قرآنک کنڈکٹ اینڈ بیہیویئر آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں. تو مولا حسن علیہ السلام ہے، کنیز نے پھول پیش کیا مولا کو، امام نے کنیز کو آزاد کیا. ہزاروں درہم ہوتے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنی سی نیکی پر کیوں اتنا بڑا عمل انجام دیا؟ امام نے کہا ادبنا اللہ تعالی، اللہ نے ہمیں ادب سکھایا ہے. یہ ایک ایک فقرہ ہے، اللہ نے ہمیں ادب سکھایا ہے. اور پھر امام اسلام نے سورہ نساء کی آیت پڑھی وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ، کوئی احسان کرے تمہارے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر احسان کر کے اسے واپس کرو. اور ردوها، یا کم سے کم اس کے جیسا. تو میں نے اس قرآن کی آیت پر عمل کیا. امام کا ایک ایک عمل جو ہے قرآن کی آیت سے مستند ہے. یاد کرنے لگا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. بس اس جملے کو سن لیجیے گا، یہ بات تمام کر رہا ہوں. یہ مولا علی علیہ السلام نے بھی کمیل سے کہا تھا کہ یا کمیل ان رسول اللہ ادبہ اللہ عز وجل. یاد رکھو کہ رسول اللہ کو خود اللہ نے براہ راست ادب سکھایا. وہ ادبنی، رسول نے مجھے ادب سکھایا. وانا اؤدب المؤمنین.
جو علی کی راہ پر ہے کہ مومنین کو ادب سکھانے والا میں ہوں. وَأُوَرِّثُ الْأَدَبَ الْمُكَرَّمِينَ، اور میرا ادب وراثت میں پہنچے گا ہر باعث عزت کے. اور پھر مولانا نے فرمایا پہلی حجت کو آخری حجت سے جوڑ لیجئے گا، یا کمیل ما من عمل الا وانا افتحہ، کوئی علم ایسا نہیں ہو، کوئی عمل ایسا نہیں، عمل خیر جس کا افتتاح میں نے نہ کیا ہو. وما من شیء والقائم یختمہ، اور کوئی علم ایسا نہیں کہ جس کا میں نے افتتاح کیا وہ میرے قائم پہ جا کے اختتام ہو. افتتاح مجھ سے ہوا ہے، اختتام میرے قائم پر ہوگا. یہ ہے اولنا محمد وسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد. مدحت حسن کے عنوان نئے نئے، جتنی بات کر لیجیے کم ہے. مدحت حسن کے عنوان نئے نئے، بلاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن. جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں، اے قلب جبرائیل میں ارمان. کہیں گے ردیف اس کی نئے نئے ہے، ساتھ اگر کہہ سکے اے قلب جبرائیل میں ارمان نئے نئے، لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے. ہے مدحت حسن کے عنوان، ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ ہوگے وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان. دسترخوان امام حسن علیہ السلام قبول و منظور ہو انشاءاللہ. اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں مولا کے دسترخوان پہ پہنچایا تو یقیناً جنت میں میدان محشر میں مولا صلی اللہ علیہ السلام اور ان کے آباء طاہرین اور ابناء طیبین کا دسترخوان ہم سب کو نصیب ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی والدہ کی شفاعت سے ہم سب کو بہرمند فرمائے. میرے ایک عزیز دوست نے اپنے والد کی دعائیں شفا کے لیے کہا، میں سب کے والدین کے لیے جو حیات ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے اور عافیت کے ساتھ حیات عطا فرمائے. حضرت حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے. مولا حسن علیہ السلام کے نواسے امام زمانہ اور مولا حسین کے پوتے مولا حضرت مہدی، ان کے ظہور کی تعجیل کی نیت سے مل کے بلند 3 مرتبہ باؤ بلند نعرہ صلوات. اللهم صل علی آل محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد.